بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 46ویں سیشن کے لیے میں آپ کو پھر ویلکم کرتا ہوں۔ اس میں پھر ہم کچھ مزید آیات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے حدیث لیتے ہیں۔ پچھلی حدیث کا کنٹینیویشن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ جو کسی مسلمان سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی بڑی پریشانی دور فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو یہ فضیلت ہے ایک مسلمان کی حاجت پوری کرنا یا پریشانی دور کرنا یا اس کی پردہ پوشی کرنا یا اس کے عیبوں کے اوپر پردہ رکھنا۔ اب ہم آتے ہیں اسپوکن عربک کی طرف۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں سیکھا تھا۔ اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس۔ اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس۔ اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس۔ آج ہم جو ہے پورا آدھا اور ایک تہائی، ایک چوتھائی اور ایک پتہ نہیں پانچواں حصہ، ایک پانچواں نہیں ہے، پانچواں حصہ، اوکے۔ پورے کو کیا کہیں گے؟ کامل، اوکے، اور آدھے کو نصف، اور صحیح نصف ہے، سلینگ میں نصف ہے، نصف، اور 1/3 کو، ایک تہائی کو ثلث، اور ایک چوتھائی کو ربع، اور پانچویں حصے کو خمس۔ کامل، نصف، ثلث، ربع، خمس۔ کامل، نصف، ثلث، ربع، خمس۔ کامل، نصف، ثلث، ربع، خمس۔ اوکے، اچھا، پچھلی کلاس میں ہم نے گرامر کے اعتبار سے اب ختم ہو گئے افعال کی شکلیں، وہ آپ نے سیکھ لی ساری افعال کے ٹائپس۔ تو اب ہم جو ہے مضاف مضاف الیہ پچھلی کلاس میں سیکھے تھے، اور اس کے لیے ہم نے آپ کو کہا تھا ایک ریفرنس یاد رکھیں۔ کون سا جملہ؟ بیت اللہ ہی بھی یاد رکھیں۔ بیت اللہ، پہلے لفظ پہ پیش ہو، دوسرے پہ زیر ہو اگر وہ اکیلا ہے، دوسری بھی صورتیں ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہ اسپیشل رول ہے۔ اور اگر ہود کی قوم، اگر دوسرے لفظ پہ اگر الف لام نہ ہو تو قوم ہودن، اوکے، دوسرے لفظ پہ اگر الف لام نہ ہو دوسرے تو اس پہ 2 زیر لگیں گے ایک کے بجائے۔ آج ہم صفہ اور موصوف دیکھیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی کی صفت بیان کرنا ہے، جیسے بڑا گھر، ہم نے دیکھا بیت اللہ اللہ کا گھر، اور بڑا گھر اگر بولیں گے ہم کوئی بڑا گھر تو بیتن کبیرن، اوکے۔ دونوں کے اوپر، دونوں الفاظ کے اوپر اگر پیش پیش آئے، زیر زیر آئے، زبر زبر آئے تو وہ صفت ہے۔ ایک کے اوپر پیش آئے دوسرے پہ زیر آئے تو کا ہو جائے گا۔ بیتو کبیرن اگر کہیں ہم تو کبیر شخص کے نام کا، کبیر نام والے شخص کا گھر، بیتو کبیرن اگر ہم کریں گے، لیکن بیتن کبیرن تو بڑا گھر، اوکے۔ اور اسی طرح بیتن کبیرن، اور جملے میں اپنی پوزیشن کے لحاظ سے بیتن کبیرن ہو سکتا ہے، بیتن کبیرن ہو سکتا ہے، لیکن دونوں پہ حرکتیں سیم ہونا ہے۔ اور اسی طرح ال دونوں پہ اگر ہو تو البیت الکبیر، البیت الکبیرہ، البیت الکبیری، لیکن ریفرنس کے لیے آپ ایک ہی چیز یاد رکھیں، بیتن کبیرن۔ اسی طرح اگر یہ پلورل ہے تو وہ بھی پلورل ہوگا، یہ مؤنث ہے تو وہ بھی مؤنث ہوگا، جیسے مسلم صادق، سچا مسلم۔ اگر آپ ایک خاص مسلم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو کیا بولیں گے؟ المسلم الصادق، دونوں پہ ال اور دونوں پہ پیش پیش۔ اور اسی طرح اگر وہ آبجیکٹ کی پوزیشن میں جر کے ساتھ ہو، المسلم الصادقہ، المسلم الصادقی، دونوں پہ حرکتیں سیم رہے گی۔ اسی طرح دونوں اگر پلورل ہوں، مسلمون صادقون، اور اگر اسپیسیفک ہوں المسلمون الصادقون،
المسلمون الصادقون. اسی طرح اگر مسلمہ مؤنث ہے المسلمۃ الصادقۃ یا مسلمۃ صادقۃ یا مسلمات صادقات یا المسلمات الصادقات، یعنی نمبر میں اور جینڈر میں، عدد میں اور جنس میں دونوں میچ ہوتے رہنا چاہیے، اور دونوں کی حرکات دونوں کی سیم رہے گی، 2 پیش 2 زیر 2 زبر یا 1 پیش 1 زیر 1 زبر. اوکے. اور ریفرنس کے لیے یاد رکھیے بیتن کبیرن یا بیتن کبیرن بیتن کبیرین. بس یہ ہوا صفہ اور موصوف. یعنی کسی کی صفت بیان کرنا ہے تو صفت بعد میں آئے گی. اردو میں پہلے آتی ہے بڑا گھر، گھر بڑا نہیں بولیں گے بڑا گھر، لیکن عربک میں بعد میں آتا ہے بیتن کبیرن. یہ بھی ایک دوسرا رول ہے. موصوف پہلے آ جاتے ہیں اور صفت ان کے پیچھے آتی ہے. اوکے. جس طرح اللہ کا گھر، اس میں بھی بیت اللہ، ٹھیک ہے، اس میں بھی الٹا ہو جاتا ہے، اس میں بھی الٹا ہے. بڑا گھر بیتن کبیر، اللہ کا گھر بیت اللہ، تو وہ بیت اللہ ہے، یہ بیتن کبیر ہے. چلیے اب ہم آتے ہیں پچھلی کلاس کے ریویژن کی طرف. پچھلی کلاس میں ہم نے 5 آیتیں سیکھی. پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. انبئونی بتلاؤ مجھے، باسمائی نام، ہؤلاء ان سب کے، ان اگر کنتم ہو تم ہو صادقین سچے. دوسری آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنایا تم کو، امتا وسطا امت وسط معتدل امت، لی تاکہ تکونو تم ہو، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون الرسول اور رسول ہو، علیکم تم پر، شہیدا گواہ. تیسری آیت ہے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ بے شک مع الصابرین ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. چوتھی آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ، كَالَّذِينَ ان کی طرح جو تفرقوا متفرق ہو گئے، تفرقے میں پڑ گئے، واختلفوا اور اختلاف کیا، متفرق ہو گئے اور اختلاف کیا. پانچویں آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے، البر نیکی کو، حتی جب تک کہ تنفقوا تم خرچ کرو، مما اس سے جو، ہم نے ہمیشہ کہا مما تو اس لگانا پڑے گا فلوئنسی کے لیے، اس سے جو تحبون تم محبت رکھتے ہو. چلیے اب ہم نئی آیت لیتے ہیں آج کی، 1 2 3 4 5، آج بھی 5 آیتیں لیتے ہیں. پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. فیہ اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات کھلی، مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے. اللہ تعالی کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں کھلی، اور مقام ابراہیم بھی ہے، یا جیسے مفسرین نے مترجمین مختلف جیسے مقام ابراہیم. اور بے شک اس میں آج کے دور میں بھی بے شمار نشانیاں ہیں. کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اس دنیا میں اس وقت
واحد گھر ہے یہ جس پر یعنی جس کے لیے ساری دنیا سے لاکھوں انسان ہر سال آتے ہوں اور سال بھر آتے ہوں. کوئی سینٹر نہیں ہے، کسی مذہب کا نہیں ہے، کسی سسٹم کا نہیں ہے، اور اپنی ساری پونجی لٹا کے آتے ہوں اور خوش ہوتے ہوں. اسی جگہ تو لوگ تفریح کرنے جاتے ہوں گے یا پیسے جو ہے لٹا کے افسوس ہوتا ہوگا ان کو، لیکن یہاں اپنی ساری زندگی کی کمائی بچا کے وہاں لٹا کے خوش ہو کے آتے ہیں. یہ واحد جو ہے گھر ہے، اور اس میں زمزم ہے جو عظیم الشان نشانی ہے. اسی طرح اور بھی بے شمار جو ہے قربانی کی یادگاریں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے جس کو قبولیت بخشی حاجرہ علیہ السلام کے جو ہے عمل پہ، تو آج بھی جو ہے اس پر عمل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو قبولیت بخشے اس کو جو ہے کون مقام ابراہیم بھی ہے کہ لوگوں کے پاس اپنی کتابیں محفوظ نہیں ہیں. لوگوں کے پاس، سوچیے آپ، یہ بہت بڑی بات ہے، لوگوں کے پاس اپنی مقدس کتابیں اوریجنل میں محفوظ نہیں ہیں. کون لکھا، کہاں لکھا، کدھر رکھی ہے، محفوظ نہیں ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کہا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، تو آج تک ویسا ہی ہے، وہ ہٹا نہیں، وہاں سے گیا نہیں. جتنے انقلابات آئے لیکن وہ جہاں کا وہی ہے. اور بھی ہے، تو بہرحال ہم اسی پہ رکتے ہیں، پریکٹس کریں گے ہم. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. فیہ، اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات کھلی واضح، مقام ابراہیم اور ابراہیم کا مقام ہے. دیکھیے آیتن کی جمع آیات ہے، بینتن کی جمع بینات ہے. اس میں کھلی نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم یا مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم جی صفہ موصوف ہے. ایگزیکٹلی، بہت اچھا پوائنٹ ہے. آیات بینات، اور دونوں مؤنث سے، دونوں جمع ہیں. اور دوسرا مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن میں ڈر رہا تھا آپ پوچھیں گے. اصل میں ابراہیم جو ہے یہ بعض ناموں پہ جو ہے نہیں لگتا زیر، ورنہ اصل میں ہوتا ہے مقام ابراہیمی، لیکن بعض جگہوں پر نہیں لگتا ہے. چھوڑ دیجئے، ہم موٹے رولز سیکھ رہے ہیں اور مسئلہ نہیں ہے. مقام ابراہیم سمجھ گئے نا آپ، بس ختم ہو گیا، یہ چاہیے ہم کو. چلیے دوسری آیت لیتے ہیں ہم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. من، جو کوئی، یطع اطاعت کرے، اطاع یطیع، من یطع جو کوئی اطاعت کرے، الرسول رسول کی، فقد پس تحقیق، پس بے شک، یقیناً، اطاع اللہ اطاعت کیا اس نے اللہ کی. ومن تولا، اور جو کوئی منہ پھیرے، روگردانی کرے، اعراض کرے. تولا ہم نے پوری پریکٹس کیا. تولا ایک تو معنی ہے متولی ہو، اور دوسرا معنی ہے منہ پھیرے، روگردانی کرے. فما ارسلناک، پس نہیں ہم نے بھیجا آپ کو. فما پس نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، علیہم ان پر، حفیظا نگران. تو یہاں پر بھی ایک قرآن کے ویسے میسج تو بہت صاف ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف میسنجر یا پوسٹ مین نہیں ہے، بلکہ مطاع ہیں. اور دوسری بھی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے آپ متبوع ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ حکم ہیں، آپ قاضی ہیں، آپ ہادی ہیں، آپ امام ہیں. یہ ساری حیثیتیں آپ کی. اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور ومن تولا، اور جو کوئی روگردانی کرے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا بھی نہیں کہ ایسے لوگوں کو ایڈریس کرے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے رخ پھیر دیا اور کہا فما ارسلناک علیہم حفیظا. جیسے ہم نے کہا نا، بعض وقت اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ وہ رخ پھیر لیتا ہے. جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو
اصل میں ان کو کہنا تھا کہ تمہاری خرابی ہے، جو کوئی منہ پھیرے وہ برباد ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بات کرنا بھی گوارا نہ کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں بھیجا گیا ہے، چھوڑ دیجیے ان کو. اس کا معاملہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا بعد میں دیکھ لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا ان کو. چلیے پریکٹس کرتے ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من جو کوئی یطع الرسول اطاعت کرے اللہ رسول کی، فقد اطاع اللہ پس تحقیق اطاعت کی اس نے اللہ کی. جس نے رسول کی اطاعت کی پس یقیناً یا تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. جی بس تحقیق اب یہ رکھ لیجئے، وہ جو ہے جیسا مترجمین کہتے ہیں اسی کو لے لیتے ہیں ہم تاکہ اختلاف نہ ہو. بس تحقیق اطاعت کی اس نے اللہ کی. ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا، ومن تولى اور جو کوئی روگردانی کرے منہ پھیرے، پس ما نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا کا آپ کو علیہم ان پر حفیظا نگران، اور جو روگردانی کرے تو ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان کے اوپر نگران. اور جو کوئی منہ پھیرے بس آپ کو نہیں بھیجا ہم نے ان پر. اچھا، تیسری آیت سورہ توبہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر اس واقعے کو یاد دلا رہا ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے اور دشمن ان تک پہنچ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اصل میں یہ آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اگر تم مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد کی ہے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اگر تم مدد کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا. اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اذ هما، اذ جب، ہما وہ دونوں، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، انت انتما انتم. تو اب جو ہے ہما اور انتما جو پلورل ہے اس کی طرف الف الف لگا دیجئے، ہم کی طرف الف لگائیں دو ہو جائیں گے، انتم کی جگہ الف لگا دیں گے تو آپ کھینچ کے اس کو نیچے کر کے دو کر دیں گے بس. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں تھے غار میں، اذ یقول جب وہ کہتے تھے. ایک اہم موٹا نقطہ آپ کو سمجھاتا ہوں میں، اذا کے ساتھ پاسٹ ٹینس آتا ہے اور معنی فیوچر کا دیتا ہے. اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد، اور اذ کے ساتھ پریزنٹ ٹینس مضارع لگتا ہے اور پاسٹ کا معنی دیتا ہے. اوکے، اذ یقول جب وہ کہتا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، لصاحبہ اپنے ساتھی سے، لا تحزن مت گھبراؤ، ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نبوت کی عظیم الشان نشانی ہے آپ کے سچے نبی ہونے کی. یہ بھی ایک موقع ہے جس میں دشمن بالکل اوپر پہنچ گئے ہیں. جیسے گیری ملر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی ایسی بات تو نہیں تھی، آپ تو بہت گھبراہٹ میں تھے. نہیں، یہ ایسی بات بالکل نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو اللہ کی معیت کا، اپنی نبوت کا پکا یقین تھا، جیسا کہ سورہ جنگ احزاب کے وقت بھی، جنگ حنین کے وقت ہوا. جنگ حنین کے وقت کہ جب جو ہے کئی لوگ چھوڑ کر بھاگنے لگے تو آپ وہیں کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا انا نبی لا کذب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ بات نہیں ہے. یعنی آپ جو ہے اللہ کی معیت کو اور اس پر یقین، یعنی آپ کا پکا تھا، آپ سچے نبی تھے. یہ دلیل ہے آپ کی نبوت کی.
کہ آپ کسی موقع پر جہاں پہ بالکل موت سامنے نظر آتی ہو آپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی, آپ کو پورا یقین تھا اللہ تعالیٰ کی معیت کا. تو چلیے پریکٹس کرتے ہیں. اذ ہما فی الغار, اذ ہما جب وہ دونوں فی الغاری غار میں تھے, جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, اذ یقول جب وہ کہتے تھے لصاحبہ اپنے ساتھی سے لا تحزن گھبراؤ نہیں, جب وہ کہتے تھے اپنے ساتھی سے گھبراؤ نہیں. جب یقول وہ کہتے تھے اپنے ساتھی سے لا تحزن غم نہ کرو, جب وہ اپنے ساتھی سے کہتے تھے غم نہ کرے. ٹھیک ہے. ان اللہ معنا, ان اللہ بے شک اللہ معنا ہمارے ساتھ ہے, بے شک اللہ یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا, اور ہم دوسری آیت لیتے ہیں. وجاہد, یہ بھی سورہ توبہ کی ہے. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, وجاہدوا اور جہاد کرو, مجاہدہ کرو یا جہاد کرو, باموالکم اپنے مالوں سے, وانفسکم اور اپنی جانوں سے, فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں, اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. اپنی جانوں سے مراد جو ہے اپنا ٹائم بھی ہے, اوکے, ٹائم لگاؤ. ہمیشہ جو ہے قتال کا موقع آنا ضروری نہیں ہے, تو جانوں سے اہم جو چیز ہے وہ ٹائم ہے انسان کے پاس, اس کی اپنی کیپیبلٹیز ہیں, اس کی اپنی جو ہے قوتیں, کہ بھاگ دوڑ کرے اللہ کی راہ میں, سوچے, بولے, بتائے, لکھے, جائے آئے اللہ کی راہ میں, ٹائم لگائے اور اپنی قابلیتیں اور قوتیں لگائے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا میں تو سرٹیفکیٹ جیسا بھی ہو, اللہ تعالیٰ کے پاس نجات کی دو شرطیں, پکا ایمان اور جہاد. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن تو وہی ہیں جو ایمان لائے, شک میں نہیں پڑے, نہ پکا ایمان ہو, اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے, یہی لوگ سچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نجات ہونا ہے تو یہ دونوں مسٹ ہے. اور مجاہدے میں, جہاد میں دین کی تبلیغ سے لے کے دین کی تنفیذ تک یہ سارے پہلو آ جاتے ہیں. چلیے پریکٹس کرتے ہیں. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, وجاہدوا اور جہاد کرو, باموالکم اپنے مالوں سے, وانفسکم اپنی جانوں سے اور اپنی جانوں سے, فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں, اور جہاد کرو اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں. اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی. ٹھیک ہے. اور آخری آیت ہے, بہت ہی پیاری آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن, سورہ بنی اسرائیل کی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. و دیکھیے ان کے بعد الا آ رہا ہے, تو کیا ہوگا مطلب, اور نہیں, من شیء کوئی چیز, الا مگر, یسبح تسبیح کرتی ہے, ایکچولی تسبیح